آج میں آپ لوگوں کو اپنی پچھلی سنائی گئی کہانی کی تیسری اور آخری قسط سنا رہی ہوں۔ امید ہے کہ یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی اور اس کی آخری قسط بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ آئیں اس کی آخری قسط شروع کرتے ہیں۔ اس نے لاہور اپنی امی جان اور بہن سے بات کی، پھر جیسے ہی فون بند کیا اسے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی بیرون دروازے کے پاس سے گزر کر اوپر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بڑھا ہے۔ اس کا اندرونی لکڑی کا دروازہ کھلا تھا، جبکہ اس کے باہر موجود گرل کو وہ ہمیشہ اندر سے لاک رکھتی تھی۔ تنہائی میں ابھرنے والے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے گرل کے باہر جھانکا۔ ایک بہت لمبے بالوں والی لڑکی تیز تیز اوپر سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی۔ رمیسا کو لگا وہ مالا ہے۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھے اس لڑکی کے پیچھے لپکی تو اوپر چھت پر جا کر وہ لڑکی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ رمیسا تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی۔ سر شام ہی چھت پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھ کر رمیسا نے جیسے ہی سیڑھیوں کے قریب موجود بلب آن کیا، اس کی روشنی پوری چھت پر پھیل گئی۔ مالا، مالا! اوپر چڑھتے اس نے آواز لگائی۔ اس کی آواز پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رمیسا نے تھوڑا مزید آگے بڑھ کر دیکھا۔ چاروں طرف ایک خون کا عالم تھا۔ چھت بالکل خالی پڑی تھی۔ وہ ایک دم گھبرا کر واپس پلٹی تو اس کا پاؤں اس کالے بلے سے ٹکرا گیا جو ہمیشہ مالا کو خوفزدہ کر دیا کرتا تھا۔ بلے نے بلبلا کر رمیسا کی جانب دیکھا، جس کی چمکتی موتی کانچ جیسی آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ رمیسا ایک خوفزدہ ہو کر نیچے بھاگی۔ کانپتے ہاتھوں سے گرل کا لاک کھولا تو سامنے ہی اماں ہاجرہ کھڑی تھیں۔ بیٹا تم کہاں چلی گئی تھی؟ نوید صاحب کا فون آیا تھا، تمہاری خیریت پوچھ رہے تھے، انہیں فون کر کے جواب دے دو۔ بات کرتے کرتے اماں ہاجرہ کو احساس ہوا کہ رمیسا کچھ گھبرائی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے بیٹا، سب خیر تو ہے؟ جواباً رمیسا نے کچھ دیر قبل والا سارا واقعہ سنا دیا، جسے سنتے ہی اماں ہاجرہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری بات مانو تو بیٹا اس لڑکی کو بھول جاؤ، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تم نے اسے اپنے حواسوں پر پوری طرح سوار کر لیا ہے۔ وہ تمہارے خیالوں سے نکل کر ایک شکل میں ڈھل گئی ہے جو تمہیں ہر وقت یہاں وہاں دکھائی دے رہی ہے۔ میرا خیال ہے اماں آپ درست کہہ رہی ہیں، رمیسا نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ مجھے شاید وہم ہوا تھا کہ کوئی اوپر گیا ہے، بلا وجہ ہی اوپر بھاگی، شاید دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اور رات کے کھانا کھانے تک وہ شام کا واقعہ بالکل بھلا چکی تھی۔ کھانا کھا کر اس نے نوید سے فون پر بات کی، پھر کافی بنا کر ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی۔ جب اسی پل باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ رمیسا کافی کا کپ لے کر اپنے کمرے میں موجود کھڑکی کے سامنے آ گئی۔ ابھی اس نے پردہ ہٹا کر باہر دیکھا ہی تھا کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے سامنے قبرستان کے بیچوں بیچ کوئی کھڑا ہے۔ وہ جلدی سے کھڑکی کی آڑ میں ہو گئی۔ شاید کوئی چور یا ڈاکو تھا، یا پھر کوئی غریب کچرا چننے والا بچہ، جو شاید بارش سے پناہ لینے کے لیے رات کے اس پل قبرستان میں داخل ہوا تھا۔ ایسے ہی وقت گزاری کے طور پر رمیسا اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ سایہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قبرستان سے باہر نکل آیا، رمیسا نے دیکھا وہ ایک لڑکی تھی جو دھیرے دھیرے چلتی روڈ پر لگے پیلے بلب کے نیچے آ کھڑی ہوئی۔ لمبے سیاہ بال اس کی پشت پر پھیلے تھے۔ وہ یقیناً مالا تھی، جو کہ رمیسا کا وہم ہرگز نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کھول کر نیچے جھانکا تاکہ مالا کو آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کر سکے، لیکن اس کے آواز دینے سے قبل ہی مالا نے بجلی کے کھمبے کے پاس کھڑے ہو کر اوپر دیکھا۔ اتنی دور سے بھی رمیسا کو لگا کہ مالا اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مالا کی مسکراہٹ میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ رمیسا خوف زدہ ہو کر تھوڑا پیچھے ہو گئی۔
جبکہ اسی پل مالا پلتی اور سست قدمی سے چلتی قبرستان کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی فضا میں پھیلا اندھیرا مزید گہرا ہو گیا۔ رمیسا نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، وہ قبرستان بالکل خالی تھا۔ اف میرے اللہ! خوف کی ایک جھرجھری نے اس طرح اسے اپنی لپیٹ میں لیا کہ وہ کھڑے کھڑے زمین پر گر گئی۔ زمین پر گرتے وقت مالا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، بارش کی بوندیں میرے جسم پر آگ کی طرح برستی ہیں۔ تم نے کبھی کسی کو جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ جلنے کی تکلیف اور اس کے ساتھ رمیسا بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی امی اور نوید عالم دونوں ہسپتال میں اس کے پاس تھے۔ بقول نوید کے رمیسا ایک ہفتے بعد ہوش میں آئی تھی۔ وہ کیوں بے ہوش ہوئی تھی وہ یہ چاہ کر بھی کسی کو نہ بتا سکی، مگر اس کی حالت کے پیش نظر بغیر اس کے کہے اپنا گھر تبدیل کر دیا، اور زندگی میں دوبارہ وہ کبھی اس طرف نہ گئی جہاں آخری بار اس نے مالا کو دیکھا تھا۔ مالا کون تھی، کہاں رہتی تھی، یہ سب جاننے کی خواہش اس کے اندر ہی دم توڑ گئی تھی، یا شاید وہ جان گئی تھی مالا کی اصل حقیقت کیا ہے۔ امید ہے میری یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی اور میرے چینل پر اپلوڈ ہونے والی کہانیاں اگر آپ لوگوں کو پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔